السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ ایک اور لیسن کے ساتھ نئی کلاس میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا ویلکم ہے۔ تو گزشتہ ہم نے پوئٹری سیکشن پڑھا تھا۔ پوئٹری سیکشن کے اندر ہم نے 4 پویم پڑھے، جن میں سے فرسٹ تھا الحمد، سیکنڈ احب، اور تیسرا شاب نبیل، اور چوتھا ایھا الطلاب۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پوئٹری سیکشن ہوتا ہے یہ فرسٹ، سیکنڈ، ففتھ، سیونتھ اور 9th بٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ٹوٹل 29 مارکس کا یہ سیکشن ہوتا ہے پوئٹری کا۔ تو ہم نے ہر پویم کے بعد ان بٹس میں آنے والے جو کوشچنس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے کہ فرسٹ بٹ کے لیے آپ کو ہر پویم کے 2 ورسز یاد کرنے ہوں گے، اور سیکنڈ بٹ کے لیے ہر پویم کی سمری آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی۔ ففتھ بٹ کے لیے کون کون سے ورسز آپ کو ففتھ بٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنے اور پھر ان کا ریفرنس دینے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، ان کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر کیسے ریفرنس دیا جاتا ہے، ریفرنس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہونا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد 7th بٹ کے جو کوشچنس تھے، ہر پویم سے ہم نے 5 کوشچنس یعنی 4 پویمس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹوٹل پوئٹری سیکشن سے 20 کوشچنس میں سے کوئی بھی آپ کو 4-5 کوشچنس آپ کو 4 کوشچنس کو پوئٹری سیکشن سے جو ہے آپ کو کوئی 4 کوشچنس ان 20 میں سے 4 کوشچنس آپ کو بٹ نمبر 7 میں آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے 20 کوشچنس دیے تھے، اور پھر اس کے بعد بٹ نمبر 9 کے لیے بھی ہم نے ہر پویم سے 5 کوشچنس اور پھر ان کے آنسرس دیے تھے، یعنی اس کے اندر بھی آپ کو 20 میں سے 5 آئیں گے، اور 5 کے آپ کو آنسر ٹوٹل 5 کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو بٹ نمبر 9 میں بھی آپ کو کون کون سے کوشچنس آئیں گے اور پھر ان کا آنسر آپ کو کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہم نے آپ کو پوئٹری سیکشن کے اندر بتایا تھا۔ تو ہم نے نان ڈیٹیل پڑھا پہلے، اس کے بعد پروز سیکشن پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے پوئٹری پڑھی کہ اصل تو جو کنٹینیوشن ہے وہ فرسٹ ہے گرامر، اس کے بعد ہے پروز، اس کے بعد ہے پوئٹری، اس کے بعد نان ڈیٹیل ہے، لیکن ہم نے آسانی کے لیے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نان ڈیٹیل، اس کے بعد پھر ہم نے پروز کے لیسنس پڑھے، اس کے بعد پوئٹری پڑھا۔ پھر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے سلیبس کے اندر جو گرامر دیا گیا ہے، وہ گرامر لیسنس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو گرامر موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گرامر آپ کو اس کے اندر ایزی دیا گیا ہے، لیکن اس کے جو نمبرز ہیں، جو اس کے مارکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کہ آپ کو گرامر جو سیکشن ہے 36 مارکس کا ہے، اور گرامر سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں وہ کون کون سے ہیں، 11 12 13 14 15 16۔ یہ کنٹینیوز آپ کو اینیول کے اندر جو کنٹینیوز آپ کو جو بٹس آئیں گے، بٹ نمبر 11 12 اور 13 14 15 اور پھر ہوگا 16 15 ہے 16 یہاں پر۔ تو اس طرح 11 سے 16 تک 11 سے 16 تک جو بٹس ہیں وہ سارے کے سارے گرامر سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر گرامر سیکشن آپ کو ٹوٹل 36 مارکس کا بنتا ہے، کچھ اس طرح سے کہ فرسٹ 11th بٹ میں آپ کو لیٹر رائٹنگ ہے جس کے آپ کو 5 مارکس ملیں گے۔ بٹ نمبر 11 میں آپ کو لیٹر رائٹنگ ہے جس کے 5 مارکس ہوں گے، تو آپ کو 2 لیٹرز دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کو آپ لکھیں گے تو آپ کو 5 مارکس اس کے ملیں گے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 12 میں آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور اس کے بھی آپ کو 4 مارکس ہیں۔ بٹ نمبر 8 میں آپ کو ڈیفینیشن ہے، اس کے آپ کو 8 مارکس ہیں۔ بٹ نمبر 14 میں آپ کو
کنورزیشن ہے، یہ بھی آپ کو 8 مارکس کا ہے۔ بٹ نمبر 15 میں آپ کو فل ان دا بلینکس ہے جن کے آپ کو 6 مارکس ہیں، اور بٹ نمبر 16 میں آپ کو کریکٹ سینٹنسز، یعنی آپ کو غلط سینٹنس دیا جاتا ہے اس کو آپ کریکٹ کریں گے تو اس کے بھی آپ کو 5 مارکس ملیں گے۔ ٹوٹلی آپ کو یہ جو گرامر سیکشن ہے 36 مارکس کا گرامر سیکشن ہے، تو آپ کو گرامر کے اوپر بہت توجہ دینی ہوگی، گرامر کو اچھے سے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو گرامر کے اندر آپ کو جو لاسٹ ایئر جو لیسنز تھے وہ سارے کے سارے لیسنز اس ایئر بھی ہیں کہ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو پوئٹری سیکشن میں 2 پویم ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور پروز سیکشن میں 2 لیسن ڈیلیٹ کیے گئے، اور آپ کو جو نان ڈیٹیل تھا اس میں سے بھی 1 لیسن ڈیلیٹ کیا گیا۔ لیکن جو گرامر سیکشن تھا، گرامر سیکشن کے اندر آپ کو کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے، گرامر سیکشن کو جوں کا توں رکھا گیا ہے۔ وہ سارا گرامر سیکشن آپ کو اس ایئر بھی پڑھنا ہوگا، پورا گرامر سیکشن آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ گرامر سیکشن کے اندر سب سے پہلا لیسن کیا ہے، پوزیسیول فریز، پوزیسیول فریز۔ تو یہ آپ کو یہ لیسن آپ کو فرسٹ لیسن ہے پوزیسیول فریز، تو اس کو عربک میں کہتے ہیں المرکب الاضافی، المرکب الاضافی، المرکب الاضافی۔ تو یہ لیسن آپ کو آج ہم پڑھائیں گے، تو اس لیسن کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے کہ اس لیسن میں آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ کہ سب سے پہلے ہے اس کی ڈیفینیشن ہم کو جاننی ہے، کہ یہاں پر اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ المرکب الاضافی، المرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین، یشتمل علی الاسمین اولہما مضاف و آخرہما مضاف الیہ، المضاف اسم لا يقبل الف لام والتنوین، المضاف الیہ اسم یاتی بعد المضاف وہو مجرور، وہو مجرور۔ تو اس کے اندر آپ کو یہاں پوزیسیول فریز کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ وہ 2 اسموں پر شامل ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نون، 2 کنسسٹ آف 2 نونس۔ تو یہ جو ہے پوزیسیول جو فریز ہوتا ہے، یہ اس کے اندر 2 نونس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 نونس ہوتے ہیں۔ اولہما مضافن، جو the first noun is called the مضاف، تو فرسٹ جو نان ہوتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے۔ فرسٹ جو نان ہوتا ہے the first noun is called مضاف، جو فرسٹ نان ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مضاف کہا جاتا ہے۔ اینڈ the second، اور جو سیکنڈ نان ہوتا ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سینٹنس جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، دا کمپلیٹ سینٹنس ایک ہوتا ہے اور ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے۔ جو کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو پورے میننگ معلوم ہوتے ہیں، اور جو انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے میننگ نہیں معلوم ہوتے، پتہ نہیں چلتے، اس کے بعد بھی کسی ایک ورڈ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جس سے سینٹنس پورا ہو سکے اور پورے میننگ آپ کو معلوم ہو سکیں۔ تو پوزیسیول فریز کے اندر بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا جو فرسٹ سینٹنس ہوتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، مضاف کہا جاتا ہے، اور جو سیکنڈ سینٹنس ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے لا يقبل الف لام والتنوین، کہ جو المضاف is a noun, it will not be accepted ال اور تنوین،
یعنی جو مضاف ہوتا ہے وہ الف لام اور تنوین کو، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ المضاف از اے نون، یہ ایک نون ہوتا ہے۔ اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ الف لام ال اور تنوین۔ تو جو فرسٹ پارٹ جو ہے مضاف جس کو کہا جاتا ہے، وہ فرسٹ پارٹ یعنی مضاف الف لام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یعنی اس پر الف لام کبھی نہیں آتا اور تنوین بھی اس پر نہیں آتی۔ المضاف الیہ، سیکنڈ جو پارٹ ہے پوزیسیبل فریز کا، اس کو کہتے ہیں المضاف الیہ۔ از آلسو اے نون وچ کمز آفٹر دا مضاف الیہ، اٹ آلویز ریمین ان دا جینیٹیو انڈیکیشن بائی کسرہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک نون ہے اور یہ مضاف کے بعد آتا ہے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے نا مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ یا کہہ سکتے ہیں اکثر اس کو کسرہ ہوتا ہے۔ کسرہ یعنی زیر، یہ جو نیچے ہے نا زیر، زبر زیر جو بولتے ہیں ہم، زیر آتا ہے۔ جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کے لاسٹ ورڈ پہ ہمیشہ یا اکثر جو ہے زیر آتا ہے۔ تو اس کا اگزامپل آپ کو یہاں دے رہے ہیں، کتاب اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ۔ تو کتاب یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف، اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر رسول یہ فرسٹ پارٹ پوزیسیبل فریز کا، اس کو مضاف کہتے ہیں، اور اللہ یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتاب اللہ، اس کے اندر ایک سے زیادہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں، دو ورڈز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سینٹنس تو ہے لیکن کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، کیونکہ اس سے سارے میننگ حاصل نہیں ہو رہے۔ جیسا کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، بک آف دی گاڈ، تو اللہ کی کتاب۔ تو یہ جب آپ سینٹنس یوز کریں گے تو اس سے آپ کو فل میننگ نہیں ملیں گے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ دا میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف گاڈ، تو رسول اللہ، اس سے بھی آپ کو پورے میننگ نہیں معلوم ہو رہے۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح یہ پوزیسیبل فریز جو ہوتا ہے اس کے اندر دو سے زیادہ ورڈز تو ہوتے ہیں لیکن یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں بن سکتا، تو انکمپلیٹ رہتا ہے۔ کتاب اللہ، تو اس کے فرسٹ پارٹ کو ہم عربک میں کہتے ہیں مضاف، سیکنڈ پارٹ کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو اس کا یہ ایگزامپل ہے کتاب اللہ، رسول اللہ۔ اب ہم نے کہا تھا کہ المضاف is a noun, it will not be accepted الف لام اور تنوین، یہ ال اور تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ کون؟ فرسٹ پارٹ۔ تو دیکھیں کہ اس کے اوپر الف لام ہے کیا؟ نہیں ہے، ال نہیں ہے، اور یہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، یعنی دو پیش یا دو زیر دو زبر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دو پیش نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہاں پر ایک ہی پیش ہے۔ تو یہ جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اس پہ الف لام بھی نہیں آتا اور اس پہ دو پیش یا دو زیر دو زبر بھی نہیں آتے، یعنی آیا تو اگر ایک ہی پیش آئیں گا یا ایک ہی زیر آئیں گا، ایک ہی زبر آئیں گا، لیکن کبھی اس پر دو پیش دو زیر دو زبر یعنی تنوین نہیں آتے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ سیکنڈ پارٹ المضاف الیہ از آلسو اے نون وچ کمز آفٹر دا مضاف الیہ، اٹ آلویز ریمین ان دا جینیٹیو انڈیکیشن بائی کسرہ۔ تو جو سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کو جس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، کہ مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مضاف کے بعد آتا ہے اور پھر اس کے لاسٹ حرف پہ کیا ہوتا ہے، لاسٹ ورڈ پہ کہ زیر کسرہ آتا ہے، یعنی ہمیشہ یہاں بھی دیکھیں رسول اللہ، رسول اللہ زیر آ گیا، یہاں پر کتاب اللہ یہاں پر زیر آ گیا۔ تو مضاف الیہ پر اکثر کیا ہوتا ہے، اس کے
ورڈ پہ یہاں پر زیر آتا ہے، کسر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ پوزیسیو فریز المرکب الاضافی، پوزیسیبل فریز المرکب الاضافی، تو یہ دو ناؤنس ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فرسٹ ناؤن آف پوزیسیبل فریز کو کہتے ہیں مضاف، اور سیکنڈ کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اور فرسٹ جو ہوتا ہے مضاف، اس پر الف لام یعنی ال نہیں آتا، اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے۔ اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے، جس کو جو سیکنڈ پارٹ آف پوزیسیبل فریز ہوتا ہے، اس کو وہ کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ جو پارٹ ہے اس کے بعد آتا ہے، اور وہ مجرور یعنی اس پر زیر ہوتا ہے، اس طرح سے زیر آتا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن آپ اچھے سے پڑھیں۔ اور پھر آپ کو یہاں موسٹ امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ یہ دو پارٹس جو دکھ رہے ہیں، جس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، تو آپ کو یہ لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ مضاف لکھنے آنا چاہیے آپ کو، مضاف الیہ، یہ دو آپ پارٹ آف دی پوزیسیبل فریز لکھنے آنی چاہیے۔ اور پھر یہ دو ایگزامپلس آپ کو پریکٹس کرنے ہوں گے، کتاب اللہ رسول اللہ، یہ دو پارٹس جو ہے آپ کو پوزیسیبل فریز کے، یہ دو آپ کو لکھنے آنے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، یہ آپ کو لکھنے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دو ایگزامپلس، آپ کو یہاں جو دو ایگزامپلس دیے گئے یہ لکھیں، یا پھر اس طرح سے یہاں نیچے جو یوم الدینی جزا بدلے کا دن، یوم الدینی بدلے کا دن، یا بیت جارن ہاؤس آف دی نیبر، تو پڑوسی کا گھر، یا اس طرح سے یہ تو اس طرح سے آپ کو یہ دو ایگزامپلس بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ المضاف الیہ، یہ دو جو پارٹس ہیں جن کے نام ہے پوزیسیبل فریز کے، فرسٹ پارٹ کا نام المضاف اور سیکنڈ کا المضاف الیہ، تو یہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ دو ایگزامپلس، یا یہ آپ پریکٹس کریے یا آپ یہ پریکٹس کریے، دو ایگزامپلس آپ کو پریکٹس کرنے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آپ کو بہت سے ایگزامپلس دیے گئے ہیں، بہت سارے ایگزامپلس آپ کو بک کے اندر دیے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، پوزیسیبل فریز کے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ کیوں میں نے کہا تھا کہ آپ کو دو پارٹس جو پوزیسیبل فریز کے ہیں وہ آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اس واسطے کہ اینیول کے اندر بٹ نمبر 12 میں آپ کو اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے، اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اکتب الجزئین من المرکب الاضافی بالامثلۃ، اکتب الجزئین من المرکب الاضافی بالامثلۃ، تو اس کا میننگ ہے رائٹ ٹو پارٹس آف پوزیسیو فریز وتھ ایگزامپلس۔ تو اس طرح سے آپ کو دو ایگزامپلس آپ کو لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے پوزیسیبل فریز کے، اور اس کے جو دو پارٹس ہیں، پارٹس آف پوزیسیبل فریز وتھ ایگزامپلس، اس طرح سے آپ کو کوشچن آئے گا، تو آپ کو اس طرح سے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ فرسٹ ون المضاف، یعنی فرسٹ پارٹ کا نام کیا ہے؟ المضاف، مضاف ہے، اور سیکنڈ پارٹ کا نام کیا ہے؟ المضاف الیہ۔ تو فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کا آپ کو نام بھی مینشن کرنا ہوگا، نام بھی آپ کو لکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد مثال یعنی اس کے ایگزامپلس، اس طرح سے آپ کو دو ایگزامپلس لکھنا ہے، اور نیچے آپ کو فرسٹ پارٹ کے نیچے المضاف، سیکنڈ پارٹ کے نیچے المضاف الیہ، فرسٹ پارٹ کے نیچے المضاف، سیکنڈ پارٹ کے نیچے المضاف الیہ، اس طرح سے آپ کو اس کوشچن کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو اچھے سے دیکھیں کہ اس طرح سے کوشچن آئے گا آپ کو بٹ نمبر 12 کے اندر۔ بٹ نمبر 11 میں آپ کو کیا آتا ہے؟ کوئی بھی ایک لیٹر لکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن بٹ نمبر 12 میں آپ کو بٹ نمبر دیکھیں گے 12 ہے یا کوئی دوسرا ہے بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔
ये बिट नंबर 13, सॉरी बिट नंबर 12 नहीं, बिट नंबर 13 जो होता है इसके अंदर आपको 4 वेरियस अलग अलग जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनके अंदर आपको डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, या अभी जो हमने बताया आज के लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस तरह से आपको आता है। उक्तबिल जुज़अैनी मिनल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी बिल अमसिलती, बिट नंबर 13 में आपको आ सकता है। और ईच आंसर कैरीज 4 मार्क्स, तो 2 for the 8, तो एक आंसर आप देंगे तो 4 मार्क्स का है। इस तरह से तो आपको ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर हमने जो आपको बताया है, इस आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस करें कि उक्तबिल जुज़अैनी मिनल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी बिल अमसिलती, राइट 2 parts ऑफ पॉजेसिव फ्रेज विथ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट पार्ट नेम इज़ अल मुज़ाफ़, सेकेंड पार्ट नेम अल मुज़ाफ़ इलैह। ये एग्जाम्पल यौमुद्दीनी, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल बैतु जारिन। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आपको इस तरह से लिखना है अल मुज़ाफ़ फर्स्ट पार्ट के नीचे और अल मुज़ाफ़ इलैह सेकेंड पार्ट के नीचे, अल मुज़ाफ़ इलैह। तो इस तरह से आपको आज के इस ग्रामर लेसन से इस क्वेश्चन और फिर उसके आंसर की प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे और भी क्या इसके क्वेश्चन हैं हम आपको इंशाअल्लाह ताला कल के लेसन में बताएंगे। तो आज हम ग्रामर लेसन का जो आगाज़ किए हैं, तो वो आज का हमारा ग्रामर लेसन क्या है? हमारा आज का ग्रामर लेसन है अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी। ठीक है, ओके। तो इसकी अच्छे से, इस लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहाँ जो डेफिनेशन दिया गया है उसको और से पढ़ें, और फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें, और पार्ट्स ऑफ पॉजेसिवल फ्रेज जो है उसकी भी प्रैक्टिस करें कि अल मुज़ाफ़ु इलैह। फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपको एनुअल में बिट नंबर 13 में आ सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इसी लेसन के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स के साथ हम दोबारा फिर आपके सामने होंगे, दोबारा आपसे मिलेंगे। तो आज जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंतज़ार करें अगले क्वेश्चंस का। इंशाअल्लाह ताला हम कल दोबारा अगले क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर के साथ दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।